السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، ہم جب بات کرتے ہیں پی ڈی ایم کی یا اپوزیشن کی اور پھر ان کے استعفے ہوئے نہیں ہوئے، پہلے تو یہ کہتے تھے کہ استعفے دیں گے، بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں دیں گے، سارا کچھ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، تو ہم سیاستدانوں کو تو بہت رگڑا لگاتے ہیں۔ یہ بھی ان کی ہمت ہے سیاستدانوں کی، وہ سنتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن ہم ان تجزیہ کاروں کی یا ان سو کالڈ صحافیوں کی بات نہیں کرتے جب ان کی باتیں جو ہیں وہ ان کے تجزیے ان کی خواہشیں بن کے نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ جو خواہشیں ہیں وہ سونر اور لیٹر غلط ثابت ہوتی ہیں، تو ان کے بارے میں بات کی جانی چاہیے۔ یہی پی ڈی ایم کا مسئلہ تھا۔ جب یہ پی ڈی ایم بنی تو بڑے بڑے دانشوروں اور صحافیوں نے کہا کہ بس حکومت کے جو دن ہیں وہ گنے جا چکے ہیں۔ کچھ تو اپنے تجزیے دیتے تھے، وہ بتاتے تھے کہ اب تو بس ان کا آخری دن چل رہا ہے، اب آخری مہینہ چل رہا ہے، اب ختم ہونے والی ہے حکومت، اور یہ ہونے والا ہے اور وہ ہونے والا ہے، اور کچھ ان میں سے یہ کہہ کے بتاتے تھے کہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں، اور وہ پکی خبریں جو تھیں وہ اسی طرح ہی ہوتی تھی۔ وہ پکی خبر دینے والے جب کہتے تھے کہ نواز شریف نے کہا ہے کہ اس دفعہ تو وہ جیل کے اندر مار جائے گا، باہر نہیں جائے گا، وہی پکی خبر دینے والے نے کہا کہ بس اس دفعہ تو وزیر اعظم جو ہے وہ تو NRO مانگ رہا ہے، وہ تو پی ڈی ایم کے لیڈروں کے ساتھ وہ تو پیچھے پیچھے پھر رہا ہے، اور پتہ نہیں وہ آگے آگے پھر رہے ہیں، ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ اس ٹائم تو بس حکومت کی جو چولے ہیں وہ ہل چکی ہیں، اور حکومت جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، اور حکومت پتہ نہیں آج ہے اور کل نہیں ہے۔ پھر پی ڈی ایم کے حوالے سے پی ڈی ایم کے نام لے لے کے ایسی ایسی باتیں کی گئیں کہ ایک صاحب ایسے بھی ہیں جو کہ مولانا فضل الرحمان کے شاید زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تجزیہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے ناظرین، لیکن تجزیے کے اندر تجزیہ سم ٹائم غلط ہو جاتا ہے، گراؤنڈ فیکٹس کے پاکستان کے حالات ہیں کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی، لیکن اتنی ڈھٹائی کے ساتھ اس تجزیے کو غلط ہونے کے بعد بھی وہ اتنے بے شرمی کے ساتھ آگے سامنے سب کچھ فیس کرتے ہیں اور نئے طریقے سے بتانا شروع ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے۔ تو وہ فضل الرحمان صاحب کے ایک قریب ہیں، وہ فضل الرحمان کو ایسے پورٹریٹ کرتے ہیں کہ جیسے شاید فضل الرحمان سے بڑا انقلابی لیڈر کوئی نہیں ہے، اور فضل الرحمان نے شاید آج تک زندگی میں یو ٹرن نہیں لیا، اور فضل الرحمان صاحب جو ہیں اس ٹائم یہ سوچ رہے ہیں، اور فضل الرحمان صاحب تو اس ٹائم غصے میں ہیں، اور پھر جو ان کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے پروگرامز کے اندر جو صحافی وہ پوچھے ہوتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کیوں غصے میں ہیں، جو فضل الرحمان صاحب اس لیے غصے میں ہیں کہ فضل الرحمان صاحب پتہ نہیں اس لیے غصے میں، اور وہ فضل الرحمان صاحب یوں غصے میں۔ یار میں اور آپ کبھی غصے میں آتے ہیں؟ چلو ہم عام لوگ ہیں، کبھی کسی نے نوٹس نہیں لیا، اور دنیا جہان میں کوئی بڑے بڑے لوگ غصے میں آتے ہیں پاکستان میں، اس کا کبھی کسی نے تذکرہ نہیں کیا۔ کوئی وزیر اعظم آ جائے، کوئی صدر آ جائے، کوئی اپوزیشن لیڈر آ رہا ہے، کوئی نواز شریف صاحب کو غصے میں آ رہے ہیں، کبھی کوئی اس طرح ذکر نہیں کیا کسی نے۔ وہ فضل الرحمان صاحب غصے میں ہیں، فضل الرحمان صاحب غصے میں ہیں۔ وہ یہی والے فضل الرحمان صاحب ہیں جو ہر تھالی کا چٹا بٹا رہے ہیں، یہی والے فضل الرحمان صاحب ہیں جس کو آپ ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں، وہ یو ٹرن لینے کے ماسٹر ہیں، اور وہ کسی بھی الیکشن کو کسی بھی ٹائم اپنے فتووں کے ذریعے ریگڈ قرار دے سکتے ہیں، اور وہی والے صاحب جو ہیں وہ فیئر اور فری الیکشن قرار دے سکتے ہیں۔ وہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینے کو پتہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس حصہ لینا جو ہے وہ اب واجب نہیں ہے، اب تو پتہ نہیں ان کے خلاف تو جہاد فرض ہو چکا ہے، اور پھر کہتے ہیں نہیں 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 ان کے لیے میدان نہیں خالی چھوڑیں گے۔ آپ ایسے بندے کو پورٹریٹ کرتے ہیں، ان کے پاس سے خبر نکلوانا ایک بات ہے، لیکن ان کو اس طریقے سے پیش کرنا کہ پتہ نہیں زرداری نے یا نواز شریف صاحب نے ان کو دھوکہ دے دیا ہے یا کیا کر دیا ہے، تو پھر وہ تجزیہ بعد میں کتنا ٹھیک ثابت ہوتا ہے۔ وہ فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جو خبریں دی ہوتی ہیں وہ خود یوٹر لے لیتے ہیں، اور آپ تو وہی اپنی خبریں بھی دے رہے ہوتے ہیں، اسی ڈٹائی کے ساتھ تجزیے بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ پہلے آپ نے لیفٹ کی خبر دی ہوتی ہے، پھر رائٹ کی دے رہے ہوتے ہیں، پہلے کچھ سیاہ کہہ رہے ہوتے ہیں، پھر اسی طرح اسی ڈٹائی کے ساتھ اسی ٹون کے ساتھ سفید کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب تو ایسے بھی ہیں، وہ تو کہہ رہے تھے کہ بس اگلا بجٹ آئے گا تو یہ ختم، اسی بجٹ 3 مہینے 4 مہینے پنڈی کے اندر پتہ نہیں وہ پائی جا رہی ہے، وہاں پہ بھی اس ٹائم تو وہ تو پریشانی پائی جا رہی ہے، اور دیکھ رہے ہیں تشویش ہے وہاں پہ گہری قسم کی۔ اب تو یہ وہاں سے بھی نہیں بچ سکیں گے، اب تو ادھر سے بھی نہیں بچ سکیں گے۔ وہ بیچ میں آ کے پھر انہوں نے ڈیڈ لائنیں دینا شروع کر دی ہیں اسی طرح۔ وہ پہلی والی ڈیڈ لائن جو آپ نے پچھلے 4-6 مہینے میں 8 مہینے میں یا سال میں دی تھی، اس کا کیا بنا؟ پہلے اس کا تو حساب دے دیں۔ عجیب مطلب ہے کہ تجزیہ دے رہے ہیں، اور دانشور ہمارے اور اس قسم کے ہیں کہ تجزیہ جس ٹائم عمران خان دھرنا لے کے آیا تھا اس وقت ان کے تجزیہ یہ تھے کہ عمران خان دھرنے میں ناکام ہو چکا ہے، عمران خان کو 5 سال صبر کرنا چاہیے، عمران خان کو ملک کے لیے اگر کوئی ترقی کر رہی ہے گورنمنٹ اس کا ساتھ دینا چاہیے، عمران خان اگر وہ ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے، بس یہ مان لینا چاہیے کہ ان کو کامیابی نہیں ملی، ان کو مان لینا چاہیے کہ ان کی اب ناکامی ہو چکی ہے،
وہی والے تجزیہ نگار اب آ کے پی ڈی ایم کے حوالے سے، کیونکہ ان کا پرسنل ایجنڈا یا گرج ہے یا جو بھی ہے، وہی والے تجزیہ نگار، ان کے لیے اب اصول سب چینج ہو چکے ہیں، وہ تبدیل ہو چکے ہیں، وہ تبدیل ایسے ہو چکے ہیں، وہ تجزیہ نگار جو عمران خان کو کہتے تھے کہ وہ ناکام ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، اب گورنمنٹ نہیں گرا سکے، وہ یہ کر چکے ہیں 2014 کے دھرنے میں یہ نہیں کر سکے، وہ نہیں کر سکے، آرام سے بیٹھ کے صبر کریں، اب وہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کو کس نے کہا جی پی ڈی ایم ناکام ہو گئی ہے؟ پی ڈی ایم کی حکمت عملی تھی، تحریکیں ایسے نہیں چلا کرتی، تحریکیں تو اسی طرح ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں، یہ تو فلانی تاریخ آپ دیکھ لیں اس ٹائم یہ ہوا تھا، اور تو اور وہ پھر وہی والے تجزیہ نگار جو اس وقت عمران خان کو کہتے تھے کہ آپ 5 سال ملک کی ترقی کے لیے بیٹھ جائیں، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی تو دیکھیں نا، پہلی دفعہ ناکام ہو گئے تھے تو دوسری دفعہ کامیاب ہوئے تھے، اب وہ موجودہ حکومت کو، موجودہ پی ڈی ایم کو یہ مشورہ نہیں دے رہے جو اس وقت عمران خان کو دے رہے تھے کہ اب آپ آرام سے بیٹھ جائیں، کیونکہ اس ٹائم وہ نواز شریف کی گورنمنٹ کے ساتھ تھے۔ اب موجودہ اپوزیشن کو وہ والا مشورہ نہیں دے رہے، بلکہ وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ 3 مہینے بعد پھر آئیں گے، 4 مہینے بعد پھر آئیں گے، 5 مہینے بعد پھر آئیں گے، وہ تو ناکام ہو جاتی۔ یہی والا آپ تجزیہ اس ٹائم 2014 میں بھی دے سکتے تھے، اس ٹائم بھی کہہ سکتے تھے کہ عمران خان کے پاس دوبارہ بھی موقع ہوگا، وہ دوبارہ آ جائے گا اگر اپوزیشن میں ہے تو۔ یہ اس وقت تو جمہوریت اور ملک آپ کے لیے سب سے اہم تھا، سسٹم بھی اہم تھا کہ پتہ نہیں سسٹم ڈیریل نہ ہو جائے، فلانا نہ ہو جائے، فلانا نہ ہو۔ آج جب وہی والی صورتحال ہے، صرف حکومت بدلی ہے، صورتحال بالکل وہی والی ہے، اور اب کہا جا رہا ہے نہیں وہ تو دوبارہ آئیں گے، وہ آپ کو کس نے کہہ دیا وہ دوبارہ 4 مہینے بعد آ جائیں گے، 6 مہینے بعد آ جائیں گے؟ یہ اصول کیسے تبدیل ہو گیا؟ کیا اس وقت جو حکومت تھی وہ زیادہ حلال اور جائز تھی، یا اس کے ساتھ آپ کا زیادہ ریلیشن تھا، یا کیا تھا؟ اور ابھی اگر آپ تجزیہ بینگ اے فیئر پرسن دے رہے ہیں، پھر آپ کو تو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ کس کی ہے، حکومت کس کی ہے۔ اس سے تو آپ کی پرسنل خواہشات ظاہر ہوگی، ہوتی ہیں، سامنے آتی ہیں کہ اس ٹائم آپ کیا سوچتے تھے۔ ہم تو اس ٹائم یہ سمجھتے تھے کہ شاید جمہوریت کا درد ان کے پیٹ میں ہے، تو ہم تو اسٹوڈنٹ کے طور پہ ہم تو آپ کی مان رہے تھے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، عمران خان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہم تو یہ ماننے کے لیے تیار تھے کہ یہ ہمارے استاد ہیں سارے، یہ جب اس طرح کہہ رہے ہیں تو اسی طرح ہوتا ہوگا۔ لیکن وہی والے استاد جو ہیں اب وہ کسی اور جگہ پوزیشن لے کے بیٹھ گئے، وہ ایک جو ہیں وہ تو بولتے ہی بڑے عجیب طریقے سے ہیں، وہ تو بس میں کیا بولوں کہ وہ تو کل بھی لگے ہوئے تھے، میں نقل کرنے کا پورا دل کر رہا ہے لیکن میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں۔ تو یہ کس قسم کے تجزیے ہیں، یہ کس قسم کی خواہشیں ہیں، یہ کس قسم کے دانشور ہیں، یہ کس قسم کی سچائیاں ہیں، یہ کس قسم کی حقیقتیں ہیں؟ اگر آپ نے فیئر ہو کے دینا ہے، اور اس طرف کے بھی ہیں، عمران خان کے سائڈ کے بھی ہیں جو کہتے ہیں بس عمران خان سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں ہے، لیڈر ہی کوئی نہیں، اور عمران خان سے اچھی گورننس کوئی نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں عجیب عجیب باتیں چلتی ہیں۔ میں بینگ اے پاکستانی ایک فیئر اپنی جو فیلنگز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ مجھے اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے کتنے لوگ دیکھیں گے، سنیں گے یا پسند کریں گے، لائک کریں گے ویڈیو، اس چیز سے مجھے قطعاً کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس قسم کی باتیں ناظرین ہم ضرور کیا کریں گے، اور سیاست سے ہٹ کے بھی کچھ سوشل ایشوز کے اوپر بھی بات کیا کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔